ایک نوجوان اور باہمت خاتون سراغ رساں کی کہانی۔ ایک شفاق اور زیرک مجرم اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ ریشمی خطرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ خدارا بات کو شیطان کی آت نہ بنائے۔ کہاں دیکھا ہے تم نے اس کو؟ اسی ہال میں۔ میں تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر اس پر گویا کہ جا پڑی۔ چھکن میاں نے کہا۔ ہال میں کس جگہ؟ وہ دیکھو، فرسٹ کلاس میں بائیں طرف سے، تیسری قطار میں آخری آدمی۔ چھکن میاں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زارینہ نے غور سے دیکھا۔ تیسری قطار کا یہ آخری شخص ایک قداور اور مضبوط جسم کا انسان تھا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ ممکن ہے تم نے غلطی کی ہو، زارینہ بولی۔ اندھا سمجھتی ہو مجھے گویا کہ؟ چھکن میاں نے کہا۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت یہ حضرت سوٹ پہنے ہوئے ہیں، اس دن شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ زارینہ اپنے بوکس سے نکلی اور ایک مختصر سا زینہ اتر کر فرسٹ کلاس کی طرف بڑھی۔ چھکن میاں اس کے پیچھے تھے۔ ہال میں چھت کی ایک ہلکی لائٹ کو چھوڑ کر سب روشنی گل ہو چکی تھی اور پردے پر اشتہارات چل رہے تھے۔ زارینہ فرسٹ کلاس کے دروازے پر گیٹ کیپر سے کچھ کہنے کے لیے بڑھی۔ اجنبی شخص نے ناگہاں مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چھکن میاں نے اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اور آہستہ سے زارینہ کا بازو دبایا، لیکن اس سے بیشتر کہ زارینہ اس اشارے کا مطلب سمجھ سکتی۔ ہال کی باقی ماندہ روشنی بھی گل ہو گئی۔ زارینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ہال ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ بجلی کی طرح تڑپ کر زارینہ واپس لوٹی۔ پوری قطار کو طے کر کے آخری سیٹ تک پہنچنا وقت طلب تھا۔ وہ باہر سے گھوم کر اس دروازے کی طرف دوڑی جو کہ آخری سیٹ کی طرف تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا ریوالور تیار تھا۔ راستے میں موڑ پر وہ پہنچی ہی تھی کہ مقابل سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ کر بری طرح اسے ٹکرا گیا۔ زارینہ دیوار سے جا لگی۔ بھاگتا ہوا شخص بھی لڑکھڑایا، لیکن فوراً ہی سنبھل کر پھاٹک کی طرف بڑھا۔ ٹھہر بے مردود، جاتا کہاں ہے؟ چھکن میاں نے آگے بڑھ کر دوڑتے ہوئے شخص کو للکارا۔ آنن فانن بھاگتے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک شعلہ لبکا اور ایک خاموش گولی چھکن میاں کے شانے کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی۔ چھکن میاں ایک کرراہ کے ساتھ گر پڑے، لیکن فرار ہونے والا شخص بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ زارینہ کے خاموش ریوالور سے لگاتار 3 گولیاں اسے مجروح کر چکی تھیں۔ متحوش ہجوم کے درمیان جب زارینہ نے فرش پر پڑے ہوئے اس اجنبی کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ وہ ختم ہو چکا تھا۔ زارینہ نے اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنانا چاہا تھا، لیکن لڑکھڑا کر گرنے کی حالت میں ایک گولی نے اس کے دماغ کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور جب سنیما ہال کے منتظمین اور سینکڑوں تماشائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خوش پوش نوجوان دراصل زارینہ ہے تو مردہ شخص کے متعلق یہ افواہ تمام شہر میں پھیل گئی کہ ریشمی خطرہ ختم کر دیا گیا۔ چھکن میاں کو، جو کہ ہوش میں تھے، فوراً اسپتال بھیج دیا گیا۔ اس سے قبل کہ پولیس اس معاملے میں دخل دے سکے، زارینہ فرسٹ کلاس کی تیسری قطار میں واپس پہنچی۔ وہاں بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ قطار کی آخری سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ کے قریب ایک عورت کی لاش پڑی تھی، جس کے سینے میں ایک بہت نازک سا خنجر دستے تک پیوست تھا، اور دستے میں ایک ارغوانی ریشم کی ڈور سے بندھی ہوئی ایک ارغوانی گیند لٹک رہی تھی۔ شہر میں اخبارات کی موٹی موٹی سرخیوں نے ایک سنسنی پھیلا دی تھی۔ ریشمی خطرے کا سنسنی خیز خاتمہ۔ اپنے آخری شکار کے ساتھ شکار خود ہی شکار ہو گیا۔ پرستان سنیما ہال میں ایک خونی ڈرامہ، مس زارینہ کی شاندار اور دلیرانہ کامیابی۔ تفصیل ہر اخبار نے اپنے اپنے رنگ میں مختلف طریقے سے پیش کی تھی۔ انکشاف کے کالموں میں، جو کہ جرائم کی خبروں کا سب سے زیادہ معقول اخبار تھا، سنیما ہال کے پورے افسانے کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا تھا، ریشمی خطرہ جو کہ چھکن میاں کے شانے کو زخمی کرنے کے بعد ہی مس زارینہ کی گولی کا نشانہ بنا، اب تک شناخت نہیں کیا جا سکا۔ وہ ایک قداور اور مضبوط جسم کا انسان ہے، لیکن وہ کون ہے اور اس کا اصلی نام کیا ہے،
اس کے متعلق تحقیق سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اگرچہ انسپکٹر زیدی کو کچھ علم ہے تو وہ صیغہ راز میں ہے، لیکن ایک بات دلچسپی سے خالی نہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ مجرم نے اپنے دستور اور اعلان کے خلاف کام کیا ہے۔ ہال میں خنجر کے ذریعے اس نے جس عورت کو قتل کیا ہے اس کا نام یہ سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ مقتولہ عورت ڈاکٹر شکنتلا ہے۔ ہمارے نمائندوں نے بڑی محنت سے اس قطار کے تمام تماشائیوں کے نام کی چھان بین کر کے یہ پتا چلایا ہے کہ اس قطار میں ایک ایسا شخص واقعی موجود تھا جس کا نام یہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شخص سابق سیٹ رتن لال کا مینیجر یادوناتھ ہے۔ یادوناتھ مقتول عورت کے بعد والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح نشستوں کی ترتیب یوں تھی: سب سے آخری سیٹ پر ریشمی خطرہ، اس کے قریب لیڈی ڈاکٹر شکنتلا اور اس کے بعد یادوناتھ۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ دراصل مجرم کا ارادہ یادوناتھ کو ہی ہلاک کرنے کا تھا، لیکن کسی غیر متوقع پریشانی سے گھبرا کر اس نے یادوناتھ کے بجائے لیڈی ڈاکٹر کو ہی ختم کرنا پسند کیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم کی اس گھبراہٹ کی وجہ اچانک وہاں پر چھکن میاں کی موجودگی ہو۔ شہر میں اس تمام ہلچل سے بے نیاز ہو کر زارینہ ایک نامعلوم فکر و غور کے عالم میں سارا دن اپنی کوٹھی کے اندر ہی محبوس رہیں۔ اس کا بیشتر وقت اپنی تجربہ گاہ میں صرف ہوا۔ راکیش اور چھکن میاں کو حیرت تھی کہ اب ریشمی خطرے کے خاتمے کے بعد وہ کون سا مسئلہ ہے جو زارینہ کو اس طرح خود رفتہ بنائے ہوئے ہے۔ شام کے وقت وہ تجربہ گاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئیں تو اسی وقت انسپکٹر زیدی وہاں آ پہنچا۔ اس شاندار کامیابی پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا واقعی؟ زارینہ نے ایک عجیب سوال کیا۔ جی ہاں بالکل، زیدی نے سوال کی نوعیت کو بظاہر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ریشمی خطرے کا خاتمہ آپ کی قابل فخر کامیابی ہے، لیکن مجھ غریب کو بھی اس کامیابی میں کچھ حصہ مل ہی گیا ہے۔ لیکن آپ کو تو میں نے سنیما ہال میں نہیں دیکھا۔ میرا مقصد کچھ اور ہے، زیدی بولا۔ کم از کم یہ معلوم کرنے کا سہرا میرے سر ہے کہ ریشمی خطرہ دراصل کون شخص تھا جو آج دن بھر اس محنت میں صرف ہو گیا۔ آپ نے بیکار اتنی زحمت کی، زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات تو میں آپ کو بغیر محنت کے ہی بتا سکتی تھی۔ آپ؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ جس کو آپ لوگ ریشمی خطرہ کہہ رہے ہیں یہ دراصل جیل سے فرار شدہ ایک مشہور جال ساز چور اور ناجائز درآمد برآمد کا ماہر داراب ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ پولیس کی طرح میرے پاس بھی ملک کے مشہور مجرموں کی انگلیوں کے نشانات کا ریکارڈ موجود ہے۔ سنیما ہال میں جب یہ شخص میری گولی سے مردہ ہو کر گر پڑا تو میں نے اپنے ریوالور کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے تھے۔ ان نشانات کا مقابلہ جب میں نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ مختلف لوگوں کے نشانات سے کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص داراب کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن آپ اسے جیل سے مفرور کیسے کہہ سکتی ہیں جبکہ داراب ابھی تک جیل میں موجود ہے؟ اس طرح کے جیل میں جو شخص مقید ہے وہ داراب کی شکل و صورت کا ہو سکتا ہے، زارینہ نے کہا۔ میں نے جیلر صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا اور یہ معلوم ہوا کہ داراب وہاں پر موجود ہے۔ صرف ایک ہی نتیجہ ممکن تھا اور وہ یہ کہ اس وقت جیل میں جو شخص داراب سمجھا جا رہا ہے وہ داراب نہیں۔ اس طرح کے مجرم اکثر بعض نازک حالات کے لیے اپنا کوئی ہم شکل انسان فراہم کر لیتے ہیں۔ پھر یہ تو ہم سب کو معلوم تھا کہ داراب اپنی شکل و صورت بدلنے کا ماہر تھا۔ گرفتاری سے قبل اسے ہزاروں شکلوں میں مختلف موقعوں پر دیکھا گیا۔ بظاہر اس نے چالاکی یہ کی کہ خود کو ایسی شکل میں گرفتار کرایا جیسی کہ اس کے کسی ساتھی کی تھی۔ اس طرح کسی کو بھی یہ شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ داراب ہے، کیونکہ داراب کی اصل شکل یہی ہے جس میں وہ میری گولی کا نشانہ بنا ہے۔ قطعی یہی بات ہے مس زارینہ۔
زیدی نے قدرے خجالت سے کہا، میں یہ سمجھ کر آیا تھا کہ میں کوئی نئی بات آپ کو بتا سکوں گا، کوئی مذائقہ نہیں۔ زارینہ نے مسکرا کر کہا، یار زندہ صحبت باقی، ریشمی خطرہ سلامت ہو تو ایسے بہت سے موقع آ سکتے ہیں۔ سلامت؟ لیکن وہ تو مر چکا، وہ اتنا نازک نہیں کہ ریوالور کی گولیوں سے مر جائے، زارینہ بولی، اور نہ وہ اس قدر حقیر ہے کہ اسے ایک کتے کی طرح گولی سے ہلاک کر ڈالوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے ریشمی خطرہ سمجھتے ہوئے بھی گولی سے نشانہ بناتی؟ میں تو اس سے کافی دلچسپ ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ حیرت سے انسپیکٹر زیدی کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ تو کیا یہ لاش ریشمی خطرے کی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اخبارات اور عوام اور پولیس ایسا نتیجہ نکال لے تو میری ذمہ داری نہیں ہے، زارینہ بولی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ داراب نے اپنی 5 سالہ کامیاب مجرمانہ زندگی میں ایک بھی خون نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا تھا کہ کس بھونڈے طریقے پر اس نے سنیما ہال میں لیڈی ڈاکٹر کو ہلاک کیا؟ گھبراہٹ میں ایک ہاتھ بڑھا کر وہ یادونات کو کیوں ہلاک نہیں کر سکا؟ بدحواسی میں اپنے ہاتھ پر رومال تک نہیں لپیٹ سکا، اور خنجر کے دستے پر اپنی انگلی کے نشانات کا خیال تک پہلے سے اس کو نہ آیا؟ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ریشمی خطرہ جیسا چلاک اور سفاک انسان، جس نے نہایت سکون کے ساتھ 3 خون کیے تھے، ایسے بھونڈے طریقے پر اور اس قدر اناڑیوں کی طرح بدحواس ہو کر یہ کام کر سکتا تھا؟ آپ غور کریں تو پہلے 3 قتل اور یہ آخری قتل بالکل الگ الگ 2 مختلف قاتلوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ داراب دراصل ریشمی خطرے کی خفیہ مجرمانہ جماعت کا ایک رکن ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ دراصل مجرم نے داراب کو اس کام پر صرف اس لیے مامور کیا ہو کہ داراب اپنے اناڑی پن میں گرفتار یا ہلاک ہو جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ ریشمی خطرے کا خاتمہ ہو گیا؟ بات تو گویا کہ بالکل معقول معلوم ہوتی ہے، چھکن میاں بولے۔ انسپیکٹر زیدی خیالات میں گم تھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے کہا، آپ کے نظریات کی تردید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ اپنے وعدے کے مطابق ریشمی خطرے کو ابھی کئی اور خون کرنے باقی ہیں۔ اس نے آپ کے نام کے حروف کے مطابق اب تک 3 قتل کیے تھے، اب یہ نون اور ہے کا نمبر باقی ہے۔ اگر اس نے داراب کو جان بوجھ کر اس لیے گرفتار یا ہلاک کرانا چاہا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ریشمی خطرہ باقی نہیں رہا، تو اس کے بعد وہ باقی جرائم کے ارتکاب کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ کیا اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کے بعد اور کسی جرم کا ارتکاب نہ کرے گا؟ یہ بات تو اس کے دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ اگر وہ یہ تک پہنچ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہتا تو صرف اسی صورت میں یہ داراب والی اسکیم کو معقول کہا جا سکتا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ میرے نام کے حروف کے ساتھ انسانوں کو قتل کرنے کا دعویٰ ہی میرے لیے ایک ڈھونگ ہو؟ زارینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک خفیہ مجرمانہ جماعت اپنے اصلی مقصد جرم کو چھپانے کے لیے ایسا ڈرامائی اور سنسنی خیز دعویٰ آسانی سے کر سکتی ہے۔ جماعت؟ میرا مطلب ہے کہ پھر مجرم کا اصلی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ انسپیکٹر زیدی نے قدرے تامل سے کہا، شروع سے آخر تک ان جرائم کے سلسلے میں کسی موقع پر نہ کسی ذاتی دشمنی، رقابت وغیرہ کا پتہ چلا اور نہ کوئی چیز چرائی گئی۔ کیا میں آپ سے وعدہ نہیں کر چکی ہوں کہ یہ ہفتہ ختم ہونے سے بیشتر ریشمی خطرہ گرفتار ہو جائے گا؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا، چند دنوں تک اور صبر کر لیجئے۔ مقصد ہی نہیں بلکہ خود مجرم کی شخصیت بھی بے نقاب ہو ہی جائے گی۔ آپ کے الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے مجرم کون ہے، زیدی بولا۔ ایک حد تک آپ کا خیال درست ہے، زارینہ بولی۔ میرے ذہن میں جس مجرم کا تصور ہے، اگر وہ بذات خود کل رات سنیما ہال میں موجود ہوتا تو شاید میں اس کو اتنی مہلت نہ دیتی کہ وہ
ایک بے گناہ عورت کی جان لے سکے، تو پھر آپ کیوں مجھے یہ موقع نہیں دیتی کہ اس مجرم کو گرفتار کروں؟ اس لیے کہ چالاک مجرم نے مجھے موقع نہیں دیا کہ اس کے آخری جرم کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کر سکوں۔ زارینہ نے کہا، کوئی عدالت ایک شفاق ترین مجرم کو بھی اسی وقت پھانسی پر لٹکاتی ہے جب شک و شبے کا ذرا سا بھی امکان باقی نہ ہو۔ مجھے شاید 2-4 روز اور انتظار کرنا پڑے گا۔ لیجیے چھالیا حاضر ہے۔ ناگہاں چھکن میاں کی آواز آئی، یہ شغل بھی خوب ہے صاحب۔ زیدی نے ہنس کر کہا، منہ چلے بلا چلے، اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، گویا کے۔ چھکن میاں بولے، دیکھو یار، آج تو چھالیا کھانی ہی ہوگی۔ بملا دیوی اور سریندر کے متعلق اب کیا خیالات ہیں آپ کے؟ زارینہ نے انسپیکٹر زیدی سے پوچھا۔ میں اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر ان کے کردار سے بالکل مطمئن ہوں، زیدی بولا۔ سنیما ہال کے واقعے کے بعد بھی؟ جی، میرا مطلب ہے کہ پہلے رتن لال ختم ہوئے اور اس مرتبہ ان کے مینیجر یادو ناتھ کا نمبر تھا۔ زارینہ نے مسکرا کر کہا، اس کی قسمت تھی کہ بچ گیا، ورنہ میرے نام کے شہیدوں میں شامل ہو ہی گیا تھا۔ بظاہر تو یقیناً بملا دیوی اور خصوصاً سریندر پر خوامخواہ ہی شک و شبہ ہوتا ہے، زیدی نے کہا، لیکن آپ کو شاید ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ انسپیکٹر زیدی کے چلے جانے پر زارینہ نے میز کی دراز میں سے ایک لفافہ نکالا جس پر غیر ملکی ٹکٹ چسپاں تھی۔ بڑی دیر تک وہ محویت کے ساتھ ملفوف شدہ کاغذات کو دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب تبسم کھیلنے لگا اور ہر لمحہ اس کی آنکھوں کی درشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ لفافے کو دراز میں مقفل کر کے اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور چاند نگر میں لکشمی بھون کا نمبر ملا کر ایک ایسی آواز میں بولی جو کہ کسی شرابی مرد کی معلوم ہوتی تھی۔ ہیلو، تم کون بول رہی ہو؟ اوشا کہکا، مجھے پہچانا تم نے؟ نہیں، خود اپنے شوہر کو بھی نہیں پہچان سکی؟ ہاں، میں لکشمی چند بول رہا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، کوئی بدماش معلوم ہوتے ہو۔ اوشا کی حیرت اور غصے کی آواز آئی اور ٹیلی فون کا سلسلہ اوشا کی طرف سے منقطع ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ گویا کہ چھکن میاں نے حیرت سے کہا، لیکن زارینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ٹیلی فون کا سلسلہ رتن نواس میں بملا دیوی کے پرائیویٹ نمبر سے ملایا اور ایک بھاری مردانہ آواز میں کہا، لاکھوں روپیہ ورثے میں پانے کی مبارکباد۔ کون ہو تم؟ بملا کی غیظ آلود آواز نے کہا۔ دشمن، تمہارا اور تمہارے سب ساتھیوں کا دشمن، زارینہ بولی۔ اگر تم نے چاندی سونے سے میرا پیٹ بھرنے میں تعامل کیا تو میں سارا بھانڈا پھوڑ ڈالوں گا اور پھر عقاب بھی تمہیں نہ بچا سکے گا۔ عقاب؟ زارینہ نے مسکرا کر ٹیلی فون رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم آخر؟ چھکن میاں حیرت سے بولے۔ ڈرامے کے آخری سین کی تیاری، زارینہ نے جواب دیا اور راکیش کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ راکیش کے آ جانے پر زارینہ نے چھکن میاں اور راکیش دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات ہم ایک ایسا کھیل کھیلنے والے ہیں جو اخبارات کو موٹی موٹی سرخیوں سے بھر دے گا۔ اسٹیج میں نے تیار کر دیا ہے۔ اس آخری سین کا ہر ایکٹر یقیناً اپنی اپنی جگہ مصروف عمل ہو چکا ہوگا۔ اس کھیل میں شامل ہونے کے لیے ہم سب کو صرف اپنے لباس کی ایک خصوصی تبدیلی کی ضرورت ہوگی اور ایک ایک نقاب کی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس کم از کم 2 ریوالور ہونا بھی ضروری ہے۔ آج رات ہم ریشمی خطرے سے ملاقات کریں گے۔ لیکن ریشمی خطرہ تو مر چکا، راکیش بولا۔ زارینہ نے داراب کا تفصیلی حال دہرایا تو راکیش حیرت زدہ کھڑا رہ گیا۔ اس پر اسرار اور بے مثال مجرم سے ملاقات کے لیے ہم لوگ 11:30 بجے تک رنگ محل ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، زارینہ نے کہا۔ اگر میرا قیاس صحیح ہے اور ہماری قسمت ہمارا ساتھ دیتی ہے تو مجرم کے لیے یہ رات آزادی کی آخری رات ہوگی، لیکن اگر مجرم
فوق البشر اور شیطانی حد تک چالاک ہے اور میرے پھیلائے ہوئے جال کو محسوس کر لیتا ہے تو شاید ہمیں ایک خون ریز جنگ کرنی پڑے گی، اور نہیں کہا جا سکتا کہ رنگ محل ہوٹل میں جو لاشیں پائی جائیں گی ان میں ہم میں سے کس کس کی لاش ہوگی۔ میری کرولی سلامت ہو تو واللہ تم بھی دیکھنا کہ ہاتھ کے اشارے سے زارینہ نے چکن میاں کو خاموش کر دیا اور دیر تک سرگوشی میں اپنے ساتھیوں کو کچھ سمجھاتی رہی۔ رنگ محل ہوٹل کے بالائی کمرے میں خفیہ جماعت کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ ہوٹل کے ہال کے علاوہ ہر طرف خاموشی اور نیند کا عالم طاری تھا۔ کمرے کے آخری سرے پر، جہاں اندرونی کمرے کے دروازے پر دبیس پردہ حسب سابق لٹکا ہوا تھا، میز کے قریب جماعت کا سردار عقاب بیٹھا تھا۔ میز کے دونوں طرف قطاروں میں 3 کرسیاں تھیں جن پر اس جماعت کے 5 افراد موجود تھے۔ سب کے چہروں پر حسب دستور نقابیں پڑی ہوئی تھیں اور ہر نقاب پر کسی جانور کی تصویر نمایاں تھی۔ سردار عقاب کے علاوہ اس وقت کرسیوں پر صرف 5 افراد اور موجود تھے اور ایک کرسی خالی تھی۔ ایک ممبر نے، جس کے نقاب پر الو کی تصویر تھی اور جو کہ عقاب کے بعد اس جماعت کا سب سے بڑا رکن معلوم ہوتا تھا، اپنی تقریر ختم کی اور بیٹھ گیا۔ اس تقریر میں زیادہ تر اس مسرت کا اظہار تھا کہ کئی ماہ کے بعد آج رات سردار عقاب نے اجلاس میں شریک ہونے کی زحمت گوارا کی اور اپنی اہم مصروفیات میں سے اتنا وقت نکال لیا کہ جماعت کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کر سکے۔ اس کے بعد عقاب نے اپنی نقاب کے سوراخوں میں سے اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک کاغذ پر نظر ڈالی اور بولا، ایجنٹ میں سب سے پہلے اپنے مرحوم ساتھی شتر مرغ کی حیرت ناک اور افسوسناک موت پر مشترکہ رنج و غم کا اظہار کرنا شامل ہے۔ میں سب اراکین سے درخواست کروں گا کہ 2 منٹ کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کریں اور مرحوم کی روح کے لیے سکون کی دعا کریں۔ 2 منٹ کی ماتمی رسم ادا ہو چکی تو عقاب بولا، میں نے اس جماعت کے قیام کے وقت ہی آپ لوگوں کو جتا دیا تھا کہ ہم جس کام کے لیے یہ جماعت بنا رہے ہیں وہ بعض اوقات انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تازہ واقعات نے اس امر کی تصدیق کر دی ہے۔ شتر مرغ کی حیرت ناک موت سے لے کر لکشمی چند کی گمشدگی تک ہمارے نامعلوم دشمنوں نے چرکے پر چرکے لگائے ہیں۔ یہ دشمن کون ہے اور ہماری جماعت کے افراد کو کسی نہ کسی طرح کا صدمہ پہنچانے کے لیے وہ کیوں تہیا کیے بیٹھا ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہماری جماعت کا قیام اس دشمن کے لیے کسی مقصد میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور وہ مس زارینہ کے نام کو ایک آڑ بنا کر دراصل ہمیں تباہ کرنے کی فکر میں ہے۔ اس لیے ہمارا مستقبل خطرات سے لبریز ہے۔ اگر آپ لوگ ان خطرات میں پڑنا نہ چاہتے ہوں تو بہتر ہے کہ ہم اپنی جماعت زو کو آج ہی ختم کر دیں۔ آج یہاں میرے آنے کا مقصد یہ بھی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حاضرین پر سکوت چھا گیا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد الو کھڑا ہوا اور بولا، اتنے کچھ نقصانات سہنے کے بعد اب اس جماعت کو توڑنا ایک شرمناک شکست ہوگی۔ جب تک ہم اپنے دشمن ریشمی خطرے سے انتقام نہ لیں ہم کو چین نہیں آ سکتا۔ ہم سب کی یہی رائے ہے۔ 2-3 مرد عورتوں نے ایک آواز سے کہا۔ آپ یہ اچھی طرح سے سوچ لیں کہ ہمارے سامنے نہ صرف ہمارا دشمن ریشمی خطرہ ہی ہے بلکہ ہمارے کئی افراد، جن میں خصوصی طور پر بلی اور الو شامل ہیں، قانون کی نظر میں مشتبہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مس زارینہ کیا سوچ رہی ہیں۔ اگر اس نے اپنے نظریات کا باقاعدہ اظہار پولیس کے سامنے کر دیا تو ہم میں سے کئی افراد کم از کم چند سخت دشواریوں میں پھنس جائیں گے، اور میں بھی ایسی حالت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ زارینہ احمق ہے، بلی والی نقاب کے پیچھے سے ایک عورت غصے سے بولی۔ عدالت میں زارینہ کے دلائل کے سامنے غصہ کام نہیں دے سکتا۔ عقاب نے تہمقانہ کہا، بہرحال آپ سب لوگ اگر خطرات سے لڑنے پر آمادہ ہیں تو پھر ہمیں
ریشمی خطرے کے خلاف اب زیادہ احتیاط سے اور سرگرمی سے کام کرنا ہوگا۔ میں جب اس سامنے والی خالی کرسی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کرکٹ میچ کا وہ منحوس دن آ کر تڑپا دیتا ہے جب ہمارا ساتھی شتر مرغ پر اسرار طور پر ہمارے دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اس کے بعد شری رتن لال کی موت پر شری لکشمی چند کی گمشدگی سے جو صدمہ بلی، الو اور ناگن کو پہنچا ہے وہ بھی بھلانے والا نہیں۔ لطف یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے ہم کو نقصان بھی پہنچایا اور خود ہم کو ہی قانون کی نظر میں مشتبہ مجرم بنا کر رکھ دیا۔ بہرحال آئندہ کے متعلق پروگرام بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کی رپورٹ سننا چاہتا ہوں۔ کوئی تازہ واقعہ؟ جی ہاں، بلی والی نقاب پوش عورت بولی۔ آج نامعلوم شخص نے ٹیلی فون پر مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اسے کچھ رقم نہ دوں گی تو وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ اس کا ارادہ شری رتن لال کی موت کے علاوہ اس واقعے کی طرف تھا جو کہ پرستان سنیما ہال میں ہوا تھا۔ غالباً اس کا مفہوم یہ تھا کہ دولت کے لیے میں نے اور الو نے شری رتن لال کو ہلاک کیا اور یادونات کو ہلاک کرنے کا ارادہ تھا تاکہ پوری آزادی سے کاروبار پر قبضہ جمایا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ حرکت اس بدتمیز زارینہ کے اشارے پر کی گئی ہے۔ خود مجھے بھی ایک نامعلوم شخص نے ٹیلی فون کیا تھا، ایک دوسری عورت نے کہا جس کی نقاب پر ناگن کی تصویر تھی۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ خود شری لکشمی چند ہے۔ دشمن کی چال اب بالکل ظاہر ہے، الو نے کہا۔ وہ اپنے جرائم کا شک و شبہ ہم پر ڈال کر اب ہم سے بلیک میل کے طور پر روپیہ وصول کرنا چاہتا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ ہماری خفیہ جماعت کا راز خط کے ذریعے زارینہ پر ظاہر کر چکا ہے۔ عقاب نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ زارینہ ہمارے مقصد میں ہماری معاون ثابت ہوگی، لیکن اب مجھے خوف ہے کہ وہ ہماری راہ میں ایک خطرناک رکاوٹ نہ بن جائے۔ کیوں نہ زارینہ کو کچھ دنوں کے لیے اغوا کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے؟ ناگن نے کہا، اس اغوا کا شک و شبہ ریشمی خطرے پر ہوگا اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ بہت معقول ہے آپ کی تجویز ناگن صاحبہ۔ اچانک ان الفاظ نے سب کو چونکا دیا۔ الفاظ ادا کرنے والی آواز کسی اجنبی شخص کی تھی، اور یہ آواز اندرونی کمرے میں پردے کے پیچھے سے آئی تھی۔ اس سے بیشتر کہ زو جماعت کے نقاب پوش ابتدائی حیرت کے جھٹکے سے سنبھل سکتے، عقاب کی پشت کی طرف پڑا ہوا پردہ ہٹا اور 3 سیاہ پوش انسان نقاب پہنے ہوئے بڑے کمرے میں در آئے۔ ہر ایک کے ہاتھوں میں 2 ریوالور تنے ہوئے تھے۔ خبردار، کوئی شخص اپنی جگہ سے جنجبش نہ کرے، ایک سیاہ پوش نے ڈانٹ کر کہا۔ یہ اسی سیاہ پوش کی آواز تھی جس کو سن کر یہ لوگ چونک گئے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیجئے۔